السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد۔ کون سے عمل سے نماز فاسد ہو جایا کرتی ہے، ٹوٹ جایا کرتی ہے، اس کا بیان کئی ہفتوں سے ہو رہا ہے۔ بہت سے مسائل آپ نے سماعت کر لیے اور بھی بہت سے مسائل ہیں۔ عمل کثیر اور عمل قلیل پر بات ختم ہو گئی تھی۔ عمل کثیر کیا ہے اور عمل قلیل کیا ہے؟ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ ناپاک جگہ پر بغیر حائل کے سجدہ کیا، نماز فاسد ہو گئی۔ اور یہ مسائل ایسے نہیں ہے کہ صرف مسجد کے لیے بیان ہے، مسجد کا ناپاک ہونا یہ تو سوال ہی نہیں۔ گھر میں بھی جو نماز ہم پڑھتے ہیں یا ہمارے گھروں میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں تو ان سب کے بھی مسائل یہ بیان ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ناپاک جگہ ہے، زمین وغیرہ ناپاک ہے بغیر حائل، یعنی کہ ناپاک جگہ ہے، اس پر تخت وغیرہ بچھ گیا، چوکی وغیرہ بچھ گئی، چوکی کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے تب تو نماز ہوگی۔ لیکن اگر بغیر حائل کے اسی ناپاک زمین پر نماز پڑھے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اگرچہ اس سجدہ کو پاک جگہ پر اعادہ کرے، یعنی دوبارہ کرے۔ یوں ہی ہاتھ یا گھٹنے سجدہ میں ناپاک جگہ پر رکھے، نماز فاسد ہو گئی۔ یعنی کہ جہاں کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ رہا تھا وہ جگہ تو پاک تھی، لیکن اب سجدہ کرنے گیا تو گھٹنے ناپاک جگہ پر پڑ گئے، یا سجدے میں گیا تو ہاتھ ناپاک جگہ پر پڑ جائیں گے تو فوراً نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ یعنی کہ نماز کی جگہ کا اتنا پاک ہونا ضروری ہے کہ جہاں سجدہ کر رہا ہے، جہاں ہاتھ رکھ رہا ہے، جہاں گھٹنے رکھ رہا ہے، اس سب کی سب جگہ کا پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ اسی لیے ایک مسئلہ یہ ہے، کتاب میں تو یہاں نہیں ہے، اس جگہ ہم بتا دیتے ہیں۔ ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، صفیں لگتی ہیں، تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جنازے کی بعض جگہوں پہ جانور نے پیشاب کر دیا، گوبر کر دیا، اب وہ جگہ ناپاک ہے اس جگہ کی، تو اب وہاں حکم یہ ہے کہ آپ جوتا اور چپل اتار کر کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ نماز جنازہ جوتا اور چپل پہن کر کے نماز پڑھیں گے۔ اگر وہاں آپ کو پیشاب نظر آ گیا، گوبر نظر آ گیا، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ زمین ناپاک ہے، تو اب وہاں آپ چپل اور جوتا اتار کر کے نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ چپل اور جوتا پہن کر کے نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ صدر کھلے ہوئے یا بقدر مانع نجاست کے ساتھ پورا رکن ادا کرنا یا 3 تسبیح کا وقت گزر جانا مفسد نماز۔ صدر کیا ہے؟ بتایا تھا کہ یہ ناف جو ہوتی ہے جسے ہم لوگ اپنی مادری زبان میں ڈھوری کہتے ہیں، یہاں سے لے کر کے اس گھٹنے سے اس گھٹنے تک یہ مرد کا صدر ہوتا ہے۔ اسے چھپانا ہم پر لازم و ضروری ہے، اور اگر اسے ہم دکھاتے ہیں تو یہ ہم حرام کام کرتے ہیں۔ یہ صدر ہے۔ اور عورتوں کا صدر صرف یہ ہتھیلی کھلی رہ سکتی ہے، چہرہ کھلا رہ سکتا ہے اور دونوں پاؤں کھلے رہ سکتے ہیں، پورا جسم عورت کا صدر ہے۔ اور اگر یہ جسم نہ چھپے ہوئے ہوں، کھلے ہوئے ہوں، ویسے ہی نماز پڑھ رہا ہے، ایک رکن ادا بھی کر لیا، تو فرماتے ہیں کہ یا 3 تسبیح کا وقت جتنے میں گزرتا ہے اتنے وقت دیر تک کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور صدر کھلا رہ گیا یا کھول لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، پھر سے پڑھنا ضروری ہوگا۔ فرماتے ہیں اور قصداً صدر کھولنا مطلقاً مفسد نماز ہے۔ یہ تو مان لیجیے کھل گیا کسی وجہ سے، تو 3 تسبیح کی مقدار یا ایک رکن میں، ایک رکن کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہو کر کے بندہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ ایک رکن ہے، اور رکوع میں چلا گیا، اب یہ دوسرا رکن ہے۔ رکوع
رکوع سے اٹھا یہ دوسرا رکن ہے، سجدے میں چلا گیا یہ دوسری، یعنی کہ جو حالتیں نماز میں بدلتی ہیں انہیں رکن کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قصداً صدر کھولنا مطلقاً رخص، یعنی کہ صدر کھلا ہوا ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہو سکتی، اتنا چھپا ہوا تو یہ ضروری ہے، لازم ہے کہ اتنا حصہ مرد کا چھپا ہوا ہو۔ فرماتے ہیں کہ نجس زمین پر مٹی یا چونا خون بچھا دیا، ناپاک زمین پر مٹی اتنی زیادہ کاٹ دی، چونا بچھا دیا، تو فرماتے ہیں کہ اب اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خالی زمین ہوتی ہے، اس پر لوگ گندگی پھینکتے ہیں، کوڑے پھینکتے ہیں، اس کے بعد سے اس پر مٹی وغیرہ ڈال کر کے مکان بنا دیا جاتا ہے یا مسجد بھی بن جاتی ہے، تو اب اس کا حکم بدل جاتا ہے، وہ نجاست نیچے چلی گئی اوپر۔ اور اگر معمولی طرح سے خاک چھڑک دی جائے، بس اسی طریقے سے چھینٹ دی جائے، تو فرماتے ہیں کہ نجاست کی بو آتی ہے تو ناجائز ہے، ابھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ جبکہ مواضع سجود پر نجاست ہو، سجدے کی جگہ پر نجاست ہو، یعنی کہ زمین اگر ناپاک ہو تو اتنی مٹی اس پر ڈال دی جائے کہ وہ نجاست نظر بھی نہ آئے اور نجاست کی بدبو بھی نہ آئے، تب جا کر کے معاملہ صحیح ہوگا۔ صرف کچھ اس طریقے سے یوں ہی چھینٹ دیا مٹی تو اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ نماز کے اندر کھانا پینا مطلقاً نماز کو فاسد کر دیتا ہے، قصداً ہو یا بھول کر، تھوڑا ہو یا زیادہ، یہاں تک کہ اگر تل بغیر چبائے نکل لیا، کوئی قطرہ اس کے منہ میں گرا اور اس نے نگل لیا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز پڑھ رہا تھا، بارش کا قطرہ ہی آ گیا، منہ میں پڑ گیا اور اسے نگل لیا، حلق کے نیچے چلا گیا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب یہ مسئلہ تو الگ تھا، اب ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہم کوئی چیز کھا کر کے آتے ہیں، دانتوں میں کوئی چیز پھنسی رہ جاتی ہے، اب اس کا مسئلہ چل رہا ہے، دانتوں کے اندر کھانے کی کوئی چیز رہ گئی تھی، اس کو نگل لیا، دانتوں کے اندر کوئی چیز پھنسی رہ گئی تھی، اس کو نگل لیا، حلق کے نیچے کر لیا۔ اگر چنے سے کم ہے، چنا جو ہوتا ہے، جو سوکھا چنا بھگا دیتے ہیں تو چنا پڑ جاتا ہے، لیکن سوکھا چنے سے کم ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ دانت میں کوئی چیز پھنسی تھی اور چنے کی مقدار سے کم ہے اور اسے نگل لیا تو نماز اس کی باقی ہے، نماز ٹوٹے گی نہیں۔ مکروہ ہوئی، اور مکروہ جب ہوئی، مکروہ ہوتی ہے تب بھی نماز ہو جاتی ہے، اور فاسد ہو جائے گی تو نماز ہوگی نہیں، نماز پھر سے دوبارہ اس کا پڑھنا ضروری ہوگا۔ تو چنے سے کم اگر ہے، نگل لیا تو نماز فاسد نہ ہوئی، مکروہ ہوئی، اور چنے برابر ہے تو نماز فاسد ہو گئی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ دانت میں اگر کوئی چیز پھنسی تھی اور وہ چنے کے برابر ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، چنے سے کم ہے تو نماز باقی رہے گی۔ غلبہ، دانتوں سے خون نکلا، یہ دوسرا مسئلہ چلتا ہے، دانتوں سے خون نکلا، اگر تھوک غالب ہے، یعنی کہ دانتوں سے خون نکلا اور وہ تھوک میں مل گیا اور اسے نگل لیا، تو فرماتے ہیں جو دانتوں سے خون نکلا اگر تھوک غالب ہے تو نگلنے سے نماز فاسد نہ ہوگی، غالب کا مطلب بھی سمجھاتے ہیں، ورنہ ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ غلبہ کی علامت یہ ہے، تھوک، ظاہر سی بات ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے اور تھوک غالب ہے کہ خون غالب ہے، تو اگر تھوک دیکھے اس میں سرخی زیادہ ہو گئی تو مانا جائے گا کہ خون غالب ہے، اور اگر سرخی کم ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو تھوک غالب ہے، اور نماز پڑھ رہا ہے اور نگل گیا تو دیکھنے کی تو صورت پیدا ہوئی نہیں، وہ دیکھا ہی نہیں، تو اب اسے کیسے معلوم ہوگا کہ تھوک غالب ہے یا خون غالب ہے؟ تو فرماتے ہیں غلبہ کی علامت یہ ہے کہ حلق میں خون کا مزہ محسوس ہو، نماز پڑھ رہا تھا، دانتوں سے خون آیا، تھوک کے ساتھ مل گیا اور اسے نگل لیا، نگلنے کے وقت حلق میں محسوس اسے ہو رہا ہے کہ میں جو نگل رہا ہوں وہ تھوک نہیں نگل رہا ہوں بلکہ خون نگل رہا ہوں، خون کا مزہ، خون کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ مانا جائے گا کہ خون غالب ہے۔ حلق میں خون کا مزہ محسوس ہو، نماز اور روزہ توڑنے میں مزے کا اعتبار ہے اور وضو
وضو اگر خون نکلا تو وضو تو ٹوٹ جائے گا. اور فرماتے ہیں کہ روزہ اس حالت میں ٹوٹے گا. روزے کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر دانت سے خون نکل گیا اور تھوک میں مل گیا، روزے رکھنے کی حالت میں اب تھوک نکلتے ہیں تو تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اگر خون بھی نکل گیا تھوک کے ساتھ مل گیا تو اب دیکھا جائے گا کہ خون غالب ہے یا تھوک غالب ہے. اگر نکلا اور خون کا مزہ، خون کا ذائقہ محسوس ہوا تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. اور اگر خون کا مزہ محسوس نہیں ہو رہا ہے بلکہ اسے لگ رہا ہے کہ میں تھوک ہی نکل رہا ہوں، ہلکا سا معمولی سا خون اس میں مل گیا تو روزہ باقی رہے گا. نماز سے بیشتر کوئی چیز میٹھی کھائی تھی، کوئی میٹھی چیز نماز پڑھنے سے پہلے کھا لی. فرماتے ہیں کھائی تھی، اس کے اجزاء نگل لیے تھے، صرف لعاب دہن میں کچھ مٹھاس کا اثر رہ گیا، تھوک میں کچھ مٹھاس کا اثر میٹھا کھانے کی وجہ سے رہ گیا. فرماتے ہیں کہ اس کے نگلنے سے نماز فاسد نہ ہوگی، اس کے نگلنے سے نماز فاسد نہ ہوگی. منہ میں شکر وغیرہ ہو کہ گھل کر حلق میں پہنچتی ہے، نماز فاسد ہو جائے گی. ہاں میٹھا کھایا تھا، اس کا کچھ اس کی مٹھاس باقی رہ گئی تھی تو اس کے تھوک کے ساتھ نکلنے سے نماز فاسد نہ ہوگی. اور اگر شکر وغیرہ منہ میں رکھا ہو، وہ گھل گئی اور اسے نگل بھی لیا تو فرماتے ہیں کہ نماز فاسد ہو جائے گی. سینہ کو قبلہ سے پھیرنا مفسد نماز ہے. نماز پڑھ رہا ہے اور سینے کو قبلے سے پھیر لیا، فرماتے ہیں کہ مفسد نماز ہے. جبکہ کوئی عذر نہ ہو، کیا مسئلہ گزشتہ کئی ہفتوں پہلے بیان ہوا کہ نماز میں بے وضو ہو گیا بندہ تو اب جائے گا وضو کرنے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب جائے گا وضو کرنے تو اس کا سینہ قبلے سے پھرے گا کہ نہیں، ادھر وضو خانہ ہے پورب کی طرف، پچھم سے پھر جائے گا پورب کی طرف جائے گا. تو چونکہ یہ عذر ہے تو ابھی اس کی نماز باقی رہے گی. بغیر عذر سینہ پھیر لیا قبلے کی طرف سے تو نماز فاسد ہو گئی، نماز ٹوٹ گئی. تو فرماتے ہیں کہ جبکہ کوئی عذر نہ ہو، یعنی جبکہ اتنا پھیرے کہ سینہ خاص جہت کعبہ سے 45 درجے ہٹ جائے. اور اگر عذر سے ہو تو مفسد نہیں، اگر عذر کی وجہ سے ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی. مثلا حدث کا گمان ہو گیا، یعنی وہی بے وضو ہوا اور منہ پھیرا ہی تھا کہ گمان کی غلطی ظاہر ہوئی تو مسجد سے اگر خارج میں ہوا ہو نماز فاسد نہ ہوگی. قبلہ کی طرف ایک صف کی قدر چلا، پھر ایک رکن کی قدر ٹھہر گیا، پھر چلا پھر ٹھہرا، اگرچہ متعدد بار ہو، جب تک مکان نہ بدلے نماز فاسد نہ ہوگی. نماز پڑھ رہا تھا، ایک صف کی مقدار آگے بڑھ گیا. اور مکان بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مثلا مسجد سے باہر ہو جائے یا میدان میں نماز ہو رہی تھی اور یہ شخص صفوں سے آگے بڑھ گیا، متجاوز ہو گیا تو یہ مکان بدل گیا. مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، مسجد سے باہر نکل گیا تو شریعت کی اصطلاح میں یہ مکان بدل جانا ہوگا. میدان میں نماز ہو رہی ہے، 4-5 صفیں لگی ہوئی ہیں، سب سے جو ہے وہ آگے نکل رہا ہے تو یہ کہا جائے گا شریعت کی اصطلاح میں کہ مکان بدل گیا. مکان بدلنے کا مطلب مسائل میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں مسجد میں ہے تو مسجد سے باہر ہو گیا تو مکان بدل گیا. یہ باتیں ہوتی ہیں کہ یہ دونوں صورتیں مکان بدلنے کی ہیں اور ان میں نماز فاسد ہو جائے گی. یوں ہی اگر ایک دم 2 صف کی قدر چلا نماز فاسد ہو گئی. وقت ختم ہو گیا. اس باتوں پر